ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو مسکرا کر ملتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے خوبصورت انداز دکھاتے ہیں، مگر جب وقت گزرتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، کاش ہمیں اس شخص کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل جاتی۔ میں پروفیسر مسرت جبین آپ کو 15 پوائنٹس ایسے دوں گی جس سے کہ آپ لوگوں کو پہچان سکیں گے کہ کیا وہ اصلی ہے یا آپ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوگا کہ آپ اصل میں تو وقت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقتی بٹیرے ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو شخص خوشی میں فائدے میں قریب ہے اور مشکل میں غائب ہو جائے تو سمجھ لیں اس کی اصلیت تو پتہ چل گئی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ مشکل میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ آپ جب بیمار رہے تو وہ اس وقت وہ کیسا تھا، آپ کمزور ہیں تو کیا اس وقت وہ آپ کا احترام کر رہا ہے یا تانے دیتا ہے، آپ کو ضرورت ہو تو وہ کیا بہانے بناتا ہے یا ساتھ رہتا ہے۔ میری سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمدردی جو ہے وہ نقاب نہیں پہن سکتی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوراً جلدی پہچانے جاتے ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جب اسے کوئی عہدہ ملے، کوئی اختیار ملے تو پھر اس کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ یعنی طاقت ملنے پر، برتر ہونے پر، جو انسان اختیار ملنے پر آپے سے باہر ہو جائے، خود کو برتر، دوسروں کو کم تر سمجھے، تو آپ سمجھیں کہ وہ تھا ہی ایسا۔ تو اس کو پہلے موقع نہیں ملا، اب موقع ملا ہے تو اس نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آپ اس کا رویہ جج کریں کہ جب اس کو فائدہ نہ مل رہا ہو تو کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صرف فائدے پہ کھڑا ہوتے ہیں، جیسے ہی فائدہ ختم ہوا وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور پانچواں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ غصے میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا میک اپ اتار دیتا ہے۔ غصے میں کہے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں، طنز جو ہے، دھمکیاں، یہ سب انسان کی چھپی ہوئی سوچ کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ جو غصے میں آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتا وہ محبت میں بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ، جو شخص ہر وقت کسی کی برائی کرے، دوسروں کے راز جو ہے وہ افشا کرے، تو اور آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، کل آپ کے بارے میں بھی وہ ایسی باتیں کر رہا ہوگا۔ اور ساتواں پوائنٹ، آپ نے جج کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کیا وہ صرف وعدے کرتا ہے یا ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ جو وعدہ بار بار توڑے وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ پھر آ جاتے ہیں 8ویں پوائنٹ پہ، اس کو آپ کسی بات پہ نہیں کر کے دیکھیں۔ وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ نے کہا نہیں، اس کا رد عمل جو ہے وہ بتا دے گا کہ وہ کیا وہ ٹھیک رہا یا ناراض ہو گیا، تو سمجھ جائیں کہ اس کو آپ کی باؤنڈریز کا خیال جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اب آپ کی عزت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں 9ویں پوائنٹ پہ، آ جاتے ہیں اسے جج کرتے ہیں اس پہ تنقید کر کے۔ اصل انسان جو ہوتا ہے وہ تنقید سن لیتا ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تنقید سے نہیں سیکھتے۔ اصل جو ہوتے ہیں صحیح والے انسان، جسے کہتے ہیں نا نسلی انسان، وہ بہتر ہوتے ہیں، مگر یہ جو فرائیڈیل لوگ ہوتے ہیں یہ فوراً رد عمل دیں گے، یہ الزام تراشی شروع کر دیں گے، تو ایسے لوگوں سے دور ہو جانا ہے۔ اب آ جاتا ہے ہمارا 10واں پوائنٹ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے خاموشی سے اس کو آبزرو کرنا ہے۔ آپ کم بولیں، زیادہ آبزرو کریں، آپ اس کے رویے نوٹ کریں۔ لوگ اپنی جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چھپا سکتے، تو آپ کو فوراً ہی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ فراڈ ہے یا اصلی اور نسلی ہے۔ اب آ جاتا ہے ہمارا 11واں پوائنٹ، آپ پیسے کا معاملہ کریں۔ کچھ پیسے دے کے دیکھیں اور ذرا ان سے پیسے واپس مانگیں تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا۔ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا یہ کردار کا ایکس رے ہوتا ہے۔ اصلیت جاننی ہے تو آپ ذرا کر کے دیکھیں نا، ذرا ادھار دے کے دیکھیں کیا وہ وعدہ پورا کرتا ہے یا بے ایمان ہو جاتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارا 12واں پوائنٹ ہوتا ہے، آپ اسے اپنی کوئی خوشی کی خبر سنائیں، کوئی کامیابی کی خبر سنائیں۔ اس کا جو پہلا امپریشن ہوگا نا، مائکرو امپریشن، آپ اس کو چیک کریں کہ کیا وہاں آپ کو خوشی نظر آئی ہے یا آپ کو حسد نظر آیا ہے۔ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کی جیت پہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ آپ آ جاتے ہیں
13वां पॉइंट کہ کیا وہ دوسروں کے راز کیسے سنبھالتا ہے. راز جو ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں. اگر کسی کا راز وہ کھول دیتا ہے تو یقیناً آپ کے راز وہ کسی اور کے سامنے کھولے گا. اور 14واں پوائنٹ جو ہے کہ قطع اگر آپ کے ساتھ وہ کٹ آف ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کا جو کردار جو ہے وہ کیسا ہے. اچھا انسان جو ہوگا اگر اس کے ساتھ دوستی ختم بھی ہو گئی ہے وہ چپ ہو جائے گا، لیکن گھٹیا انسان جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ نقصان پہنچائے گا. اور 15 پوائنٹ آپ دیکھیں ہر ایک کے اندر وہ گٹ فیلنگز ہوتی ہے، سکس سینس ہوتی ہے. سکس سینس چیک کیا کریں. اگر آپ کے اندر بے چینی ہے تو سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ فیشی فیشی جو ہے وہ یہی ہے. تو دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہر شخص کو بے نقاب کرنا ضروری نہیں ہے. خود کو بچائیں. اللہ ہمیں وہ بصیرت دے جو ہمیں دھوکے سے بچائے، وہ حکمت دے جو ہم صحیح لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو کانٹیکٹ کیجئے تاکہ آپ کے پرابلم کو حل کیا جا سکے.